ہے تو دوستوں کے ساتھ چائے پیتے ہیں. ہمیں بھی کہاں ہوش ہے. غور کرنا پاکستان کے اندر حضور کے عزت پر حملے ہو رہے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی عیاض نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر عالم مدینہ امام مالک کا یہ فرمان نقل کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں نبی کی شان میں بے ادبی ہو جائے اور امت بدلہ نہ لے تو اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں. بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، آج گستاخوں کے حق میں کھڑی ہو گئی یہ امت. اس امت کے لیے حضور نے آنسو بہا ہے، اس امت کے لیے حضور روئے ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ نے دستار اتاری ہے. آج ہم بے غیرت ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے، بے حس ہو گئے. الاصابہ میں امام نے یہ بات لکھی کہ حضرت سعد بن ربی صحابی رسول ہیں، غزوہ احد کے موقع پر زخموں سے چور چور ہیں، شہادت قریب ہے. صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں لا عذر لکم عند اللہ. سنو حضور کے غلاموں، حضور کے صحابی فرماتے ہیں حضرت سعد بن ربی قیامت تک ایک بھی حضور کا امتی زندہ ہو اور اس ایک کی موجودگی میں کوئی حضور کی طرف آ جائے اور وہ بدلہ نہ لے تو اللہ اس ایک کو بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. آج تم کروڑوں حضور کے غلام ہیں، کیا ہم نے پھر کلمہ پڑھا؟ دو جملے بھی ہم حضور کی عزت کے لیے نہیں بول سکتے، دو جملے بھی ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے نہیں بول سکتے. حد ہوگی یار اس زندگی پر. تو بس آج کی اس نشست کے اندر آخری بات یہی ہے کہ زندگی ایسی بسر کر کے جانا. ہر ایک اس بات پر ضرور غور کرے آج محفل مکمل ہونے کے بعد کہ یار ہر جگہ تو میرے آقا ہی کام آئے اور یار مجھے مرنا بھی تو ہے نا. قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کم سے کم اتنی وفا حضور سے ضرور کر کے جائیں کہ جب ہم قبر میں پہنچیں فرشتے پوچھنے لگیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل. امیر المجاہدین جس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فرشتے پوچھیں گے تم نے ان سے کیا وفا کی تھی، زندگی ایسی بسر ہو کاش میرے آقا فرما دیں اس وقت قبر میں فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو میں کون ہوں. اس نے تو بن دیکھے میری عزت، میری ختم نبوت کی حفاظت کی، میرے دین کی سر بلندی کے لیے کام کیا، میرے دشمنوں اور گستاخوں سے لڑتا رہا، میرے لیے FIR بھی برداشت کی، میرے لیے ہتھکڑیاں بھی پہنی، میرے لیے ڈنڈے بھی کھائے اور میری عزت میں پہرا دیتا رہا بن دیکھے. فرشتوں آج میں کہتا ہوں یہ میرا غلام اور میرا عاشق کی بات ختم نہیں ہوگی. حضور فرما دیں یہ میرا عاشق کی بات ختم ہو گئی اور دیکھو ہماری روح نکلے گی، ہم قبر میں چلے گئے. حضور نے ہمیں دیکھ کر مسکرا لیا، حضور نے ہمیں دیکھ کر اگر مسکرا لیا کہ پیارے تو نے زندگی میری پسند والی بسر کی، حضور مسکرا گئے تو رب بھی ہمارا، جنت بھی ہماری، قبر بھی ہماری، فرشتے بھی ہمارے، سب کچھ ہمارا. اور حضور کس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ جو ان کی عزت کے لیے جذبات میں آتا ہے، جو ان کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے، جو ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوششیں کرتا ہے. غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ 31 اکتوبر آپ کا بھی یوم آ رہا ہے. غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ جب جیل میں پہنچتے ہیں، گستاخ کا کام اتار کے جب جیل میں جلوہ کریں، ایک رات غازی صاحب جیل کی جس بیرک میں موجود تھے وہاں ایک ہستی جلوہ گر ہوئی. ظاہری طور پر خواب میں نہیں، حقیقتاً غازی علم الدین شہید نے وہ ان شخصیت کو دیکھا، ان کی آنے کی برکت سے جیل روشن ہو گئی. ایسا لگا جیسے بیرک کے اندر 14ویں کا چاند اتر آیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ ادب کے ساتھ ان ہستی کے سامنے جلوہ گر ہو گئے. غازی علم الدین کہتے ہیں حضور آپ کون ہیں جو رات کے اس پہر میں جیل کی تمام حدودوں کو توڑتے ہوئے، جیل کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آپ براہ راست کون سی طاقت سے میرے پاس آئے ہیں اور آپ کی آنے کی برکت سے چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا. حضور آپ کون ہیں؟ آنے والی ہستی نے فرمایا میں اللہ کا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا کلیم ہوں میں. غازی علم الدین کہنے لگے حضور آپ کیوں آئے ہیں؟ اب سنیے گا حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں سنو، یہ تو نصیب کی بات ہے. حضرت کل کی بات ہے، کل بابا جی کے کلپ میرے سامنے سے گزرا،
اس میں امیر المجاہدین فرما رہے تھے کہ 18 سال کے لڑکے سے لے کر 90 سال تک میرے بوڑھے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، جوان بوڑھے، میرے ماما، چاچا، تایا، بابا جی کے جتنے ہیں، جتنا بھی میرا خاندان ہے نا، وہ سب جیل کے اندر ہے۔ بابا جی کے پورے خاندان نے قربانی دی، اس لیے تو ہم آج بابا جی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بابا جی پتہ ہے جملہ کیا کہتے ہیں؟ ہلا دیا کل جملہ ہے، بات ہوتی ہے نا، سن لیا۔ بابا جی کہتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں، خدا کا شکر ہے کہ پوری کائنات مجھ سے خادم حسین رضوی کے خاندان کو نبی کی ناموس کے لیے چنا تھا۔ بات تو بابا جی کی۔ اب غازی علم الدین پوچھنے لگے حضور آپ غور کیجئے گا، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کرتا، کیا پھر نیت کروائیں؟ یہ کوئی نیت کرانے کی بات ہے، یہ تو اپنے ضمیر کی بات ہے۔ غازی علم الدین شہید الرحمٰن نے پوچھا حضور آپ یہاں پر آئے، اللہ کے جلیل القدر رسول، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین بات یہ ہے کہ جب سے تو نے اپنے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کیا اور جب سے تو نے اپنے نبی کے سر پہ پہرا دیا ہے نا، اس وقت سے جب بھی انبیاء کے مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس میں حضور تمہارا ذکر کرتے ہیں کہ میرا علم الدین، میرا علم الدین۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے سوچا دیکھ کر تو علم الدین ہے کون جس کا ذکر امام الانبیاء بار بار انبیاء کی مجلس میں کیا کرتے ہیں، بس اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چاہیے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ بس پیغام یہ ہے ملحد، لبرل، گستاخ، ان کے سہولت کار، قادیانی سب ایک پیج پر ہیں اور تحریک لبیک حضور کی غلام ایک طرف ہے۔ دین تو آنا ہے، بابا جی نے فرمایا ولی کامل کہہ چکا ہے، دین تو آنا ہے، یاد رکھنا۔ اور بڑے بڑے بدماش بھی چلے گئے، ابھی ایک دن پہلے بھی تو وہ قاضی ریٹائرڈ ہوا نا، ایک نے پوسٹ بڑی پیاری لگائی، تو قاضی تھا لبیک ہے اور رہے گی۔ کیا بات! اس کو پیٹ میں درد تھا نا، روٹی کہاں سے آتی، ان کا حساب لو، ان کا کھانا پینا بند کر دو، تو بھی چلا گیا۔ مشرف بھی بدماش چلا گیا۔ سابقہ وزیر اعظم جو رہ چکا ہے وہ کہتا تھا سعد حسین رضوی کو تو باہر آنے ہی نہیں دوں گا۔ وقت تو وقت ہے نا، رب تو رب ہے۔ آج پھر کون جیل میں پڑا ہوا ہے اور حضور کے غلام کون باہر موجود ہے، یاد رکھنا۔ بھون دوں گا تحریک لبیک کو، یہ بھی کہنے والے آج ذلیل ہو گئے۔ بابا جی کا گنبد بھی چمک رہا ہے، تحریک لبیک بھی کھڑی ہے، کیونکہ حق کی بات ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے، حضور ہی کے نام کی تحریک ہے۔ بس آپ نے آج کی اس نشست کے اندر امیر المجاہدین کے عرس کی برکتیں لینی ہیں تو یاد رکھنا، جو اپنے لیے جیتا ہے وہ مرتے ہی مر جاتا ہے، جو حضور کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ 54 سال کے بے شمار بزرگ دنیا سے جاتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، انہیں کون پوچھتا ہے، کتے ان کی قبر پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جاؤ بابا جی کے مزار پر، رات 2 بجے جاؤ کہ صبح 9 بجے جاؤ، جب بھی جاؤ گے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور تازے تازے پھول بابا جی کے مزار پہ موجود ہے۔ بات کیا ہے کہ کبھی زندگی میں اپنی پرواہ نہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی۔ بابا جی کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ آپ چادر کاندھے پہ رکھتے، فرماتے جب میں حضور کے دین کے لیے گھر سے نکلتا تو چادر کو یوں ہلاتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بس حضور کے دین کے لیے جا رہا ہوں، فیملی سب پیچھے ہے، حضور کے دین اور حضور کی عزت کی بات سب سے پہلے۔ اگر چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو حضور مسکرانے، ہاں صحیح ہے، بار بار سینڈ نہ بنانا پڑے، نہیں میں پیچھے سے کروں گا، میں نہیں حضرت ہم فرنٹ پہ آئیں گے تو پھر اداروں کی نظر میں آئیں گے۔ میں نے کہا خدا کی قسم فرنٹ پہ آؤ گے، اداروں کی نظر میں بعد میں آؤ گے، حضور کی نظر میں پہلے آ جاؤ گے۔ تو ہم 2 نمبر ہے، کوئی ڈاکو ہیں، چور ہیں، منی لانڈرنگ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بات ختم، حضور کے لیے کھڑے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ حضور کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ تو بس یہ سوچئے گا، زندگی تو برف جیسے پگھلتی ہے نا، ویسے زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، رب ہم سے کام لے لے۔ ہم کون ہیں؟ امیر المجاہدین کے عرس کی برکت سے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قبولیت کی مہر دیتے، ہمارے بچوں کو، ہمارے وابستگان، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل خانہ کو ایسی قبولیت کی مہر مل جائے کہ اب بقیہ زندگی ہماری حضور سے وفا میں گزرے۔ آپ جس بھی تنظیم میں ہو، جس بھی ادارے میں ہو، جس بھی مدرسے میں ہو، جس بھی مرشد کے مرید ہو پکا سنی، وہیں رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ذہن بنا لیں کہ جب حضور کی عزت کی بات ہوگی یا حضور کی ختم نبوت کی بات ہوگی تو
कलमा मैंने हुजूर का पढ़ा है, मैं इंशाअल्लाह हर बात को पीछे रख के हुजूर के लिए मैदान अमल में सबसे पहले नंबर पर खड़ा हो जाऊँ। बस ये पैगाम है, खड़े रहें, हुजूर के दीन का काम करना है, गुस्ताखों से बदला लेना है, हुजूर की नामूस पर इंशाअल्लाह हमें पहरा देना है, हुजूर की खिदमत नबूवत की हिफाजत के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन याद रखना जो रसूलुल्लाह से वफा करेगा वो दुनिया में भी फलेगा फूलेगा, कब्र व आखिरत भी उसकी गुले गुलजार हो जाएगी। और आखिर में एक बात अर्ज़ करूँ, फ़लस्तीनी बच्चे बिलक बिलक कर पुकार रहे हैं, आज उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई है। मुसलमानों, जिहाद के सिवा इसके कोई हल नहीं। और आखिरी बात इतनी सी है कि अगर आप चाहते हैं कम से कम हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तो कोई काम कर सके, अगर आप और मैं ये समझते हैं तो आप आज की इस नशिस्त में अहद करो कि जिस जालिम ने हुजूर की उम्मत को खून में नहलाया, छोटे छोटे बिलकते बच्चों को, आज एक क्लिप नज़र से गुजरा, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसके ऊपर इमारत गिरी हुई है और वो छोटे से सुराख से मुंह निकाल कर मदद की इंतजार